ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تھا مولا ماں کسے کہتے ہیں اور تو نے ماں کیوں بنائی؟ اس وقت انہیں بتایا رب تبارک و تعالیٰ نے چاند کی چاندنی کو، سورج کی معصومتوں کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیمے سحر کو، باد صبا کو، زمین کے سبزہ زار کو، تتلیوں کے چھنچل پن کو، اور پھولوں کے باغپن کو، کلیوں کی مسکراہٹوں کو، اور پھر محبتوں کو، سب کو ایک ساتھ جمع کیا اور جمع کر کے ایک وجود کے اندر رکھا۔ فرشتوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر قدرت نے انہیں بتایا، اللہ اکبر، تخیلات کی منظر دیکھ کر کہتا ہے قدرت نے انہیں بتایا کہ اب یہ ساری نعمتیں جو ایک ذات میں جمع ہے یہ کسی کو دے گا نہیں۔ اس نے اپنے ایک بچے پر وہ سب کچھ تصدق کر دیا تو قدرت نے کہا اسی کو ماں کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، ماں قدرت کی صفات کا مظہر ہوتی ہے، قدرت کی رحمتوں کی صفات کا مظہر ہوتی ہے، قدرت کی شان رحیمی اور کریمی کی صفات کا مظہر ہوتی ہے۔ اندازہ کریں ماں کی شان یہ ہے، اور ماں ہونے کا شرف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ماں کے اندر بھی، جانوروں میں بھی مائیں ہوتی ہے، لیکن جانور ماں اور انسان ماں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جانور ماں کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نالج اور علم لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے جتنا علم ضروری ہے بس وہ اتنا ہی علم لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں کی پہچان وہ یہ علم لے کر کے آتا ہے، چلنے کا شعور وہ لے کر کے آتا ہے، اپنی گفتگو یعنی ضرورت کے مطابق آواز نکالنا، کب کیسی آواز نکالنا چاہیے اور کس وقت تو کیسی آواز نکالی جائے تو اس پر اندازہ کیا لگانا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا تصور لے کر کے جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی گائے کی سوچ الگ ہے اور دوسری گائے کی سوچ الگ ہے، اس لیے کہ ساری گائے ایک ساتھ سوچ لے کر کے آتی ہے، ساری چڑیا ایک ساتھ سوچ لے کر کے آتی ہے، سارے شیر اور درندے ایک ساتھ سوچ لے کر آتے ہیں۔ یہ خصوصیت آپ کو صرف حضرت انسان میں ملے گی کہ کسی کی سوچ الگ ہے، کسی کا علم کم ہے، کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کے اندر تجارت کا شوق ہے، کسی کے اندر نوکری کا شوق ہے، کسی کے اندر اردو بولنے کا شوق ہے، کسی کے اندر عربی بولنے کا شوق ہے، کسی کے اندر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا شوق ہے، کسی کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنے کا شوق ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، کہنے والے نے کہا بعض کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، جانوروں کا دودھ سینے کے قریب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جانور میں وہ جذبات نہیں ہوتے جو جذبات حضرت انسان میں ہوتے ہیں، ہوتا ہے وہ کمر ہے، لیکن انسانوں میں بھی انسان کی غذا پیدا کر سکتا تھا، اللہ کر سکتا تھا، اللہ پیروں میں بھی انسان کی غذا پیدا کر سکتا تھا جو خدا گوبر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو اس کو ماں سے لینی تھی وہ انگلیوں سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ سینے سے پیدا فرمایا۔ اور چونکہ سینے کے اندر جذبات ہوتے ہیں، سینے کے اندر علم ہوتا ہے، سینے کے اندر کردار ہوتا ہے، سینے کے اندر کردار ہوتا ہے، سینے کے اندر تصورات ہوتے ہیں، سینے کے اندر تخیلات ہوتے ہیں، سینے کے اندر غیرت ہوتی ہے، سینے کے اندر حمیت ہوتی ہے، سینہ ہی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سینے کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کا نبی کہنے لگتا ہے رب اشرح لی صدری، پر سینے کی اللہ کا نبی فرما اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ہاں پیارے، تیرا سینہ کشادہ نہ کیا جائے گا تو کس کا سینہ کشادہ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ تیرا ہی سینہ تو ہے جو قرآن مقدس کے بار کو اٹھا سکتا ہے۔ سینے کی اہمیت اتنی ہے تو قدرت نے جو انسانی غذا کو پیدا کیا ہے ماں کے ذریعے سے وہ سینے کے اندر پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ماں صرف اپنا دودھ نہیں پیتی بلکہ اپنا کردار پلاتی ہے، اپنا علم پلاتی ہے، اپنا زہد پلاتی ہے، اپنا تقوی پلاتی ہے۔ صرف یہ دودھ بلکہ ماں کے سینے میں جو کچھ ہوتا ہے ماں وہ اپنی اولاد کے اندر منتقل کرتی ہے۔ دے دو میں تمہیں اچھی قوم عطا کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، تقریروں سے قوموں میں انقلاب نہیں آتا، تحریروں سے صرف قوموں میں انقلاب نہیں آتا، کانفرنسوں سے صرف قوموں میں انقلاب نہیں آتا، مائیں اچھی ہو جائے تو پھر قوموں میں، اس لیے کہ کہنے والے نے یہ بات کہی ہے
अच्छी माएँ दो, हम तुम्हें अच्छी कौम देंगे। अच्छी तादाद बढ़ गई। मौलवी साहब को मेहनत करना चाहिए, जुआरियों की तादाद बढ़ गई चाहिए, लड़कियों को लेके भागने वालों की तादाद बढ़ गई। फकीरीन को कोशिश करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है, ये बिगाड़ तो माओ के बिगड़ने से पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं वो दौर कितना खूबसूरत दौर रहा होगा, जिस दौर में एक तरफ गौसे आजम थे, तो दूसरी तरफ इमाम गजाली थे, तो तीसरी तरफ इब्नुल जौजी थे, तो चौथी तरफ शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी थे। ये बुजुर्गों का दौर एक दौर है। कहीं पर अल्लाह अकबर सैयदना अहमद कबीर रिफाई उसी दौर के हैं, उसी दौर के सैयदना शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी हैं, उसी दौर के बड़े बड़े लोग हैं, उसी दौर के शेख तफसुंजी हैं, इसी तरीके से बड़े बड़े औलिया हैं, उसी दौर के कमोबेश सरकार गरीब नवाज है, उसी दौर से लगे हुए बख्तियार काकी है, उसी दौर से लगे हुए फरीदुद्दीन गंजे शक्कर है, उसी दौर से लगे हुए महबूब लाई है, उसी दौर से लगे हुए नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है, उसी दौर से लगे हुए बंदा नवाज के सुदराज है, उसी दौर से लगे मखदूम। इसी तरीके से देखते चले जाएं, आखिर उस दौर में औलिया निगाहों से देखे जा सकते थे। आज क्या बात है, हमें चंद मुत्तकी लोग भी नजर नहीं आते। वजह यह है उस दौर की माँ उम्मुल खैर हुआ करती थी, उस दौर की माँ उम्मुल वरा हुआ करती थी, उस दौर की माँ अल्लाह अकबर कैसी अल्लाह अकबर कनीज़ फातिमा हुआ करती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अंदाजा तो करो आज जब माओ का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से कमजोर हो चुका है, तो औलाद का ताल्लुक खुद ब खुद अल्लाह से कमजोर है। बल्कि आज की बेजार है, मजहब से दूर है वाली है। गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये सोच बच्चे की तरबियत कर रही हूँ, ये सोच कर करे कि मैं अपनी कौम की अमानत की तरबियत कर रही हूँ। इसलिए कि अफराद से कौम बनती है और फिर कौमों का उरूज व ज़वाल अफराद की उरूज व ज़वाल से होता है। आज दुनिया मुसलमानों को इसलिए दबा रही है, माओ का सीना दीन से खाली हो गया, माओ का सीना दीन से बल्कि माओ के सीनों में शैतान और शैतानत बस चुकी है। अगर ये बात सख्त हो तो माफ की जाए, मगर हकीकत है कि माओ के सीने में आज शैतानत बस चुकी है। इसलिए कि माएँ जब घर से निकलती है तो अपने दुपट्टों को मफलर बनाकर निकलती है, बालों की नुमाइश करके। वो माँ जिस पर खुदा की लानत बरस रही हो, उस माँ की गोद में कोई नेक कैसे परवरिश पा सकता है? खुदा की रहमत जिस पर बरसे, उस माँ की गोद में नेक परवरिश पाता है। जिस पर खुदा की लानत बरसे, आप कहेंगे लानत कैसे बरस रही है? ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा लानत बरस रही है या क्या है, लेकिन मेरे सच्चे सुच्चे नबी ने कहा, जिसके कहने पर हमने अल्लाह को एक माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जब औरत अपने घर से बेपर्दा निकलती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत फरमाता है। जिस पर खुदा लानत करे उसके घर में कोई गौसे आजम कैसे पैदा हो सकता है? गौसे पाक का गुलाम कैसे पैदा हो सकता है? अरे उसके घर में गौस पाक पैदा होते हैं जिसके बाप उसके बारे में कहते हैं कि मेरी बेटी आंख से अंधी इसलिए है कि उसने अपनी नाक आंख से कभी किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है। मेरी बेटी गूंगी इसलिए है कि कभी उसने अपनी जबान से झूठ नहीं बोला है। मेरी बेटी लंगड़ी इसलिए है कि वो कभी मेरी चौखट को उंगाल करके घर के बाहर नहीं गई है। आज की बेटियों को देखो कि वो कहां नहीं जाती। ऐसी औरतों के घर में परतवे गौसे आजम कैसे पैदा हो सकता है? तकरीरें जिंदगी कभी किसी की बदल सकती है, लेकिन तकरीरें पूरे माशरे को तब्दील नहीं कर सकती। जब तक माएँ नहीं बदलेगी, माओ का अंदाज़ तरबियत नहीं बदलेगा। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं, आज से 500 साल पहले मुझे कोई ऐसी महफिल दिखा दो या कोई ऐसी तहरीक दिखा दो कि उस दौर में कोई नमाज की दावत किसी को देने की कोई तहरीक हो, या नमाज की दावत पर कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती हो। इसलिए कि नमाज मुसलमानों का उन्वान ही नहीं था। बच्चे जब 4 साल के होते थे तो नमाजी बना दिए जाते थे।
یہ ہماری محفلوں کا عنوان نہ تھا، ہماری محفلوں کا عنوان یہ نہ تھا، ہماری محفلوں کے عنوان سلوک کے منازل تھے، ہماری محفلوں کے عنوان تقوی کے مدارج تھے، ہماری محفلوں کے عنوان زہد و تقوی کی داستانیں تھی، ہماری محفلوں کے عنوان عالم لاہوت اور باہوت کی باتیں تھی، ہماری محفلوں کا عنوان تصوف اور زہد کی منازل طے کرانا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، جب سے مائیں بگڑ گئی ہے اس وقت سے مسلمانوں کا عنوان نماز ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو ماں خود نماز نہیں پڑھتی وہ اپنی اولاد کو کیا نمازی بنا سکے گی۔ سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ فرمایا صرف دو چیزیں، صدق مقال اور عقل حلال، سچ بولنا اور حلال کھانا، یہی میری ترقی کا راز ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں غوث پاک نے مدرسے میں نہیں پڑھی تھی، ان دو چیزوں کا درس غوث پاک نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ اس لیے کہ جب اپنے شہزادے کو سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغداد کی طرف روانہ کر رہی تھی تو اس وقت ماں نے یہ نہیں کہا تھا اپنے سامان کی حفاظت کرنا، اس وقت ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے اپنے کپڑوں کا تحفظ کرنا، اس وقت ماں نے یہ نہیں کہا تھا تو رہے گا کہاں اور کھائے گا کہاں اور کیا کرے گا، کچھ نہیں۔ ماں نے صرف ایک نصیحت کی تھی، بیٹے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ جو ماں خود سچی ہو وہی یہ نصیحت کر سکتی ہے۔ آج تو ہم جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، آج تو لوگ جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے اہل تقوی کہلانے والوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے تاویلات کے ساتھ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سیدہ ام الخیر فاطمہ جو غوث پاک کی امی جان ہے، ایک ہی نصیحت کی، بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن میں اس شہزادے کے قدموں پہ قربان ہوں جس نے ماں کو کم و بیش 18 سال تک کے رات و دن مشاہدہ کیا تھا کہ میری ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ماں سے سچائی سیکھی تھی۔ اس لیے کہ خانقاہ کا درس مرید بھول سکتا ہے، دارالعلوم کی تحریر طالب علم فراموش کر سکتا ہے، لیکن ماں سے جو دیکھ کر کے سیکھتا ہے وہ پتھر کی لکیر سے زیادہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈاکوؤں کو دیکھ کر، چوروں کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے پیر ڈگمگانے لگتے ہیں۔ 18 سال کی جوانی میں وہ شہزادہ جس کے جوبنوں پر ابھی اٹھان تھا، جو جوانی کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا تھا، اللہ اکبر، کل پونجی جس کے پاس صرف 40 دینار تھی اور حال یہ تھا کہ اسی پر پوری زندگی گزارنا تھی، 40 دینار پر۔ اس لیے کہ ماں یہ کہہ چکی تھی رخصتی کے وقت، میرے بیٹے اللہ کی راہ میں تجھے رخصت اور جدا کر رہی ہوں، تیری اور میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی۔ اب کوئی ضروری نہ تھا کہ کوئی مدد آتی، لیکن اللہ اکبر، ماں کی نصیحتوں نے دل پر یہ اثر کیا کہ سرکار غوث الاعظم سے پوچھنے والے نے پوچھا، مشہور واقعہ، مجھے واقعہ نہیں بتانا، صرف اشارہ دینا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ بغیر کسی توقف کے کہہ دیا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ مذاق سمجھ کے بڑھنے والا آگے بڑھ گیا، سب آگے یہ پوچھتے رہے، سب کو ایک ہی جواب دیا، جھوٹ اور سچ کا فرق یہ ہے کہ جھوٹ بدلتا رہتا ہے، سچ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ جھوٹ اور سچ میں سب سے بڑا فرق یہ، جھوٹ جب بھی بولا جائے گا تو الفاظ بدلیں گے، اور سچ جائے گا تو الفاظ ایک ہوں گے، انداز ایک ہوگا، اس لیے کہ سچ سچ ہے۔ جھوٹ کے رنگ بدلتے رہتے، سچ کا رنگ کبھی نہیں بدلتا، سچ کا ایک ہی رنگ ہے۔ ایک ہی جواب دیا، 40 دینار، سب کو لوٹ چکے تو کہا ذرا اس لڑکے کی خبر لے لو جو ابھی ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔